ایک اور اثر ہے میرے سامنے، اور یہ راوی ہیں یحییٰ بن سلیم، وہ جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الخبثاء من اہل العراق یزعمون انا نقع فی ابی بکر وعمر وہما والدایا. یہ روایت بھی پچھلی روایت کی طرح، لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک سخت لفظ اہل عراق کے لیے بولا. یعنی ماحول میں جو کچھ بدطینت لوگ، بد کردار لوگ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان حضرات کے موقف کو مجروح کر رہے ہیں، غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، تو ان سے وہ برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ خبیث بدطینت لوگ اور جو عراق میں ہیں وہ ہماری طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ابوبکر اور عمر ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ تو ہمارے جد امجد ہیں، وہما والدایا، ہمارے جد امجد میں وہ آتے ہیں. اور یہ دیکھیں وہی بات جو ہم نے پچھلی ایک نشست میں بھی کی کہ امام محمد باقر بھی اہل عراق کو سمجھا رہے، اور کہاں حضرت علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے بھی. تو یہ وہ عناصر جو ہیں وہ مسلسل موجود ہیں، وہ اور موجود ہیں ظاہر ہے، کیونکہ وہ ایک سیاسی عصبیت وہاں بن رہی ہے، وہ ایک سیاسی گروہ وہاں پہ بن رہا ہے جس کو ایک دینی بیانیہ چاہیے، جس کو ایک مذہبی بیانیہ چاہیے، کیونکہ عصبیت مستحکم کرنے کے لیے کسی نسبت چاہیے نا. جی 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 بالکل. تو وہ نسبت ان کو تاریخی حالات میں اتفاق ایسا ہو گیا کہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے حامیوں یا ان کے یعنی ان کے ساتھ جو ان کے مابین ایک نزاع پیدا ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو اب یہ حضرات جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ تو اس کو اور جگہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن تقسیم تو پیدا ہو گئی. اب یہ جو گروپ ہے جو اپنی ایک الگ سیاسی عصبیت منظم کرنا چاہ رہا ہے قریش کے مقابلے میں اور صحابہ کے تقابل میں، اب اس کو کوئی شخصیت چاہیے جس کے گرد وہ یہ سارا بیانیہ بن سکے. تو اب ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا ہے، وہ حضرت علی کی طرف بھی غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، ان کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں. وہ ان کے بعد محمد ابن الحنفیہ کے بارے میں منسوب کر رہے ہیں. ان کے گرد تو پورا ایک گروپ بھی تھا جو وہ الگ سے ہم دیکھیں گے کہ جو سیدنا حسین کی طرح ان کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ بھی ان کو لیڈ کریں اور دوبارہ ایک خروج اس طرح سے منظم کیا جائے. تو وہ اس کے قائل نہیں ہوئے، لیکن باتیں ان کی طرف منسوب ہوئی. پھر امام علی ابن الحسین زین العابدین وہ تو بالکل سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، زہد اور عبادت میں مشغول ہو گئے. ان کی طرف بھی باتیں منسوب ہونے لگی، امام باقر کی طرف ہونے لگی، امام جعفر کی طرف ہونے لگی. تو وہ پورا ایک گروہ ہے، پورا اس کا ایک مقصد ہے سیاسی، اور اس میں وہ یہ شخصیتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں. بالکل صحیح.